الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في موضع آخر وصل لربك وانحر تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں. بعدہ ان گن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر, آمین. قربانی کا موقع ہے اور اس تعلق سے کافی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں. آج بھی اسی ٹاپک پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. کل عید کا دن ہے جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. مسلمانوں میں دو تہوار جو اسلام نے قرآن و حدیث نے ہمیں دیے ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. عید جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور عید کے معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنا, اس لیے اس کو عید کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر سال گھوم گھوم کے آتا رہتا ہے. تو عید کے معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنا, اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے جو رہنے والے لوگ تو جن کو انصار یا اوس و خزرج کہا جاتا تھا, وہ لوگ دو تہوار مناتے تھے آپ کے جانے سے پہلے, وہاں پہنچنے سے پہلے, اور اس میں وہ خوشیاں مناتے تھے, آزادیاں منایا کرتے تھے, خوش ہوا کرتے تھے, تہوار کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے تھے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ان دو تہواروں سے بہتر تہوار دیے ہیں, تمہیں ان دو تہواروں سے اچھے تہوار دیے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عید ہے اور ایک بقرہ عید ہے. عید جو رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد
شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 1 تاریخ کو، اور جس کو ہم لوگ بقرعید دوسری والی، جس کو عید الاضحیٰ بقرعید جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہوتا ہے جس کو ذوالحجہ کہتے ہیں، اس کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو 2 تہوار تم لوگ منایا کرتے ہو، ان 2 تہواروں سے بہتر تہوار اللہ رب العالمین نے تمہیں دیے ہیں، ایک کا نام عید الفطر ہے اور ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ اس طریقے سے یہ 2 عیدیں منانے کا اور یہ 2 تہوار منانے کا حکم اسلام کے اندر ہمیں اور آپ کو ملا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے اندر تہوار منانے کا کوئی نہ کوئی دن ہوا کرتا ہے۔ ہمارے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بھی 2 تہوار منانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ایک عید اور ایک بقرعید۔ تو عید کے معنی معلوم ہوا، بار بار لوٹ کر آنا، اور یہ کیسے شروع ہوئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، مکہ میں جب تک تھے تب عید نہیں منائی جاتی تھی، جب مدینہ پہنچے تب عید منانا شروع کیا۔ عید کے دن کرنا کیا ہے، چونکہ کل ہی ہے، اس لیے اسی ٹاپک پر کچھ باتیں کی جائیں گی۔ عید کے دن بہت سارے کام ہیں، اس میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، اور اگر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ چھوڑ بھی دیا جائے تب بھی آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں گے، جیسے نہانا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو ویسے ہی معلوم ہے، نہیں بھی بتائیں گے تب بھی وہ کرنا ہے۔ عید کے دن کے تعلق سے ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما نبدا من یومنا ھذا ان نصلی، عید کے دن سب سے پہلے ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز کا وقت معلوم ہے نا، سورج نکلنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے آپ عید کی نماز پڑھ لیجئے، سورج نکل آئے اس کے بعد جتنی جلدی ہو سکے آپ عید کی نماز کو پڑھ لیجئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے سورج نکلنے کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن سب سے پہلے ہم عید کی نماز پڑھیں گے، پھر واپس آئیں گے، قربانی کریں گے، یا جس نے عید کے دن سب سے پہلے عید کی نماز پڑھی واپس آنے کے بعد میں قربانی کی، فقد اصاب سنتنا، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس نے میری سنت پر عمل کر لیا، نماز پڑھ لی اور قربانی کر لی، اس نے میری سنت کے اوپر عمل کر لیا۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کرنا سنت ہے، جیسے عید کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں۔ تو قربانی کرنا سنت ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو یہ بات، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں کرو گے تو گنہگار کہلاؤ گے، یہ واجب کا مطلب ہوتا ہے، اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر آپ کے پاس میں کوئی مجبوری ہے اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ سنت ہے قربانی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد لوٹ کر آیا اور اس نے پھر قربانی کر لی، فقط اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنا سنت ہے، واجب نہیں۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آپ دیکھیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، فإنما ذبح لنفسه، تو اس نے گوشت کھانے کے لیے قربانی کی ہے، ومن ذبح بعد الصلاۃ، اور جس نے عید کی نماز کے بعد میں قربانی کی، فقط تم نسکہ، تو اس نے حقیقت میں قربانی کی ہے، فقد اصاب سنت المسلمین، اور اس نے سنت کے اوپر عمل کر دیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی کرنا سنت ہے، واجب نہیں کہا یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے کیا کرنا ہے عید والے دن؟ پہلے نماز پڑھنا ہے عید کی، اور اس کے بعد میں قربانی کرنا ہے۔ ایک صحابی کو یہ بات معلوم نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ آج تو عید کا دن ہے، چاہے پہلے نماز پڑھ لو چاہے پہلے قربانی کر لو، تو انہوں نے پہلے قربانی کر لی اور بعد میں جا کے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، پہلے نماز پڑھو اس کے بعد میں قربانی کرو۔ دیکھیے قرآن کی آیت دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔
فصلی لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. پہلے نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے. قرآن کی آیت بھی یہ بتا رہی ہے اگر کوئی آدمی پہلے نماز پڑھتا ہے اور قربانی کرتا ہے تو وہ قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور اگر کسی نے پہلے قربانی کر لی بعد میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے اس کو الٹا کر دیا تو نہیں مانی جائے گی. فصلی لربک ونحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو معلوم یہ ہوا کہ عید کے دن پہلے نماز، اس کے بعد خطبہ اور اس کے بعد قربانی. میں نے ابھی بتایا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ سورج نکلنے کے بعد نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک کچھ کھا نہیں لیتے تھے. عید والے دن آپ کچھ کھا کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کھجوریں وغیرہ کچھ لے کر جایا کرتے تھے، وہ حدیث کے اندر آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کھا کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی، اور بقرعید کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو کل ہے، فرمایا کچھ بھی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ نماز نہیں پڑھ لیتے تھے. کیا پتہ چلا؟ عید کے دن کھا کر جانا سنت ہے اور بقرعید کے دن واپس آ کر کھانا سنت ہے. عید والے دن کھا کر جائیے آپ، اجازت ہے، اور بقرعید والے دن بغیر کھائے جائیے، واپس آنے کے بعد میں کھائیے. اب ظاہر سی بات ہے آپ اگر بغیر کھائے جائیں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ جلدی نماز ہو جائے، بغیر کھائے جائیں گے تو آپ یہ سوچیں گے جلدی قربانی ہو جائے، یہ سوچیں گے نا. اور گھر ہی سے جب خوب کھا پی کے جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 8 بجے نماز پڑھیے، 9 بجے نماز پڑھیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو پورا ناشتہ کیے ہوئے ہیں، کھا پی کے گئے ہم تو عید کی سنت یہ ہے کہ کھا کے جاؤ، اور بقرعید کی سنت ہے کہ واپس آنے کے بعد میں کھاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جب صبح سے جب آپ فجر میں اٹھیں گے، اس کے بعد پھر اتنا لمبا وقفہ، پھر سورج نکلا، اس کے بعد نماز پڑھی، پھر خطبہ سنا، اس کے بعد گھر پہ آئے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ تمام کام جلدی ہو جانا چاہیے. ہم لوگ کھا لیتے ہیں اس لیے فکر نہیں رہتی ہے. کبھی کبھی جلدی اعلان ہو جاتا ہے نماز کا کہ نماز مان لیجیے جلدی اعلان ہو گیا اگر، تو کہتے ہیں بڑی جلدی رکھتی، بہت جلدی ٹائم رکھ دیا، اتنی جلدی پہنچ نہیں پائیں گے، کیونکہ فکر اس لیے نہیں رہتی کہ خوب کھا پی لیتے ہیں. تو بقرعید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر نہیں جاتے تھے، واپس آنے کے بعد میں کھاتے. اچھا یہاں سے ایک چیز اور دیکھیں آپ، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بقرعید کے دن آدھے دن کا روزہ ہے، آدھے دن کا روزہ، یعنی جب آپ واپس آئیں گے صبح سے کچھ کھانا نہیں ہے، جب واپس آئیں گے لوٹ کر تب قربانی جو کریں گے اس میں سے آپ اس کا گوشت کھائیں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ آدھے دن کا روزہ ہو گیا. تو میں آپ کو بتا دوں اسلام کے اندر آدھے دن کا روزہ نہیں ہوتا. آپ اس کو کچھ بھی نام دے لیں لیکن اسلام میں آدھے دن کا روزہ نہیں ہوتا. روزہ پورے دن کا ہوتا ہے. اور کب سے کب تک ہوتا ہے؟ سحری کا وقت جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے شروع ہو کر مغرب کی اذان کا جو وقت جس میں سورج غروب ہو جاتا ہے وہاں تک اگر آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تب جا کر وہ روزہ مانا جاتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ فجر کے بعد سے ہم کچھ نہ کھائیں فجر کے ٹائم سے اور 8 بجے 9 بجے کھا لیں اور ہم یہ کہیں کہ آدھے دن کا میرا روزہ تھا. اسلام میں آدھے دن کا روزہ نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے، یہ ایک دم جہالت ہے کہ میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا یا آدھے دن کا روزہ ہے. اور دوسری بات، عید کے دن اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھتا ہے بقرعید کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں گناہ ملے گا، گناہ پڑے گا اس کے اوپر. اگر کوئی عید کو اور بقرعید کو روزہ رکھ لیتا، حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہمارے آدھے دن کا روزہ تھا یا بقرعید کے دن جو ہے آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. آدھے دن کا کوئی روزہ اسلام کے اندر نہیں. عیدگاہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے پہنچ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے.
تکبیریں بھی پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، پڑھنا بھی چاہیے، جاتے وقت بھی پڑھنا چاہیے، راستے میں بھی پڑھنا چاہیے، لوٹ کے آؤ تب بھی پڑھنا چاہیے۔ بقرعید کی بات کر رہا ہوں میں، عید والے دن نہیں، عید والے دن عید کی نماز ختم، تکبیر ختم، اب آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ تکبیر نہیں پڑھیں، لیکن بقرعید کو 13 تاریخ کی شام تک تکبیریں آپ کو پڑھنا ہے۔ عید والے دن نماز کے بعد ہی سے ختم کر دیجئے، بقرعید والے دن 13 تاریخ کی شام تک پڑھتے رہیے۔ تو جاتے میں بھی پڑھیے، آتے میں بھی پڑھیے، بازار میں بھی پڑھیے، گھر میں بھی پڑھیے، مسجد میں بھی پڑھیے، اکیلے ہوں تب بھی پڑھیے، جب چاہیں جب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں، تکبیریں پڑھتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بھی بیٹھ کر تکبیریں پڑھتے ہیں، جب تک نماز شروع نہیں ہوتی ہے تب بھی تکبیریں پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز، ابھی مان لیجئے نماز میں 5 منٹ باقی ہے یا 10 منٹ باقی ہے، مائک لگا ہوا ہے، کوئی بھی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی آپ لوگ بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے رہیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سارے لوگ سن کے ان کی آواز سے آواز ملا کے دہرانے لگتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ مائک پر کھڑے ہو کر ایک آدمی اعلان کرے اور اس کے بعد میں پھر وہ پڑھے اور اس کی آواز سے آواز ملا کر سارے لوگ تکبیر پڑھنا شروع کریں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ اجتماعی تکبیر ہو گئی جس کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام نے جو تکبیر پڑھنے کی اجازت دی ہے وہ اپنی اپنی دی ہے، اپنی اپنی پڑھیے، آپ اپنی دہرائیے، آپ اپنی دہرائیے۔ کسی نے کہا اور اس کے کہنے پر سارے لوگوں نے ایک ساتھ پڑھنا شروع کر دی، ایک ساتھ پڑھنا بند کر دی، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ میرے سامنے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات آئی تھی، تب بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ جو مائک تھما دیا جاتا ہے نا تکبیر پڑھنے والوں کو، ان کو وہ مائک دینا ہی نہیں چاہیے، یا ان کو مسئلہ بتا دینا چاہیے کہ یہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ اسلام کے اندر ایک نیا کام شروع کر دے رہے ہیں آپ۔ تکبیر پڑھنے کی اجازت ہے، آپ وہاں بیٹھ کر پڑھتے رہیں، اپنی اپنی دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، لیکن ایک آدمی مائک پر کھڑے ہو کر جب وقت نہیں ہوا تو آ کے کھڑے ہو گئے، بھائی آپ لوگ بلند آواز سے تکبیر دہرائیں، اور اس نے پڑھنا شروع کیا تو سب نے پڑھنا شروع کیا، اس نے پڑھنا بند کیا سب نے پڑھنا بند کیا، بالکل غلط طریقہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر یہ طریقہ۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بدعت ہے تو میرے خیال سے یہ غلط نہیں ہو۔ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ جو طریقہ سنت میں نہ ہو آپ اس کو سنت سمجھ کے کریں، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، اس کا خیال رکھیے گا، یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے عیدگاہ کے اندر۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیے، بڑی پیاری بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جو عید کی نماز پڑھاتے ہیں، جب وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، نماز پڑھائیں عید کی، تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری صورت میں سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھائیں، یا یہ دونوں صورتیں نہ پڑھائیں تو پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھائیں۔ دیکھیں قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، لیکن عید کی نماز میں یہی 4 صورتوں کے بارے میں فرمایا، یا تو سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا دو، یا سورہ قمر اور سورہ قاف پڑھا دو۔ اس کے اندر فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہی 4 کا حکم کیوں دیا؟ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عید کا دن خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، عید ایک تہوار ہے، خوشی منانے کا ایک دن ہے تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کے اندر سورہ اعلیٰ پڑھائی جا رہی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور سورہ غاشیہ پڑھائی جا رہی ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ اعلیٰ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک رکھیے، اپنے نفس کو پاک رکھیے، اپنے دل کا تزکیہ کرتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے، یہ سورہ اعلیٰ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور سورہ غاشیہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک کو اللہ جنت میں ڈالے گا، ایک کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ جن کو اللہ جنت میں ڈالے گا وہ نیک ہوں گے، اور جن کو اللہ جہنم میں ڈالے گا وہ بدترین اور گنہگار ہوں گے۔ تو پہلی رکعت میں یہ بتایا گیا کہ اپنے دل کو پاک کرو، اور دوسری رکعت میں جو سورہ غاشیہ پڑھائی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ ان 2 گروہ میں سے آج کے دن کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کون سے گروپ کے ساتھ میں جانا چاہتے ہیں، گناہ کر کے گنہگاروں کے ساتھ میں اور جہنمیوں کے ساتھ میں، یا نیک کام کر کے آج کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اور جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا مطلب؟
اچھا ایک چیز اور بتائی گئی، یا تو سورہ قاف پڑھو یا سورہ قمر، اگر یہ نہیں پڑھتے ہو تو یہ پڑھو، سورہ قمر پڑھو نماز کے اندر یا سورہ قاف۔ سورہ قاف اور سورہ قمر میں کیا ہے؟ سورہ قاف کے اندر مرنے کے بعد کے حالات بیان کیے گئے ہیں سورہ قاف کے اندر، اور سورہ قمر کے اندر دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں آئیں ان میں سے 4-5 امتوں کا، نوح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ان لوگوں کی امتوں کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ ان کو کن گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا اور دنیا کے اندر ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو اللہ نے سورہ قمر میں یہ بتایا کہ تم ان جیسے اگر کام کرتے ہو تو تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک کر دیا جائے گا، اور سورہ قاف میں یہ بتایا کہ خوشیاں تو آج منا رہے ہو لیکن آزادی تو اللہ نے تمہیں دی ہے خوشی منانے کی، لیکن تم اپنے آپ کو اسلام سے آزاد نہ سمجھنے لگنا، دین سے تم آزاد نہیں ہوئے ہو، اسلام سے آزاد نہیں ہوئے ہو۔ سورہ قاف پڑھ کر یہ بتایا گیا کہ اگر تم اپنے آپ کو اسلام سے اور دین سے آزاد سمجھ رہے ہو تو ایک دن تمہیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد میرے پاس میں آنا ہے۔ اس لیے دونوں سورتیں پڑھا کر عید کی نماز کے اندر یہ بتا دیا کہ خوشیاں بھی مناؤ گے تو اسلام کی حد میں رہ کر مناؤ گے، اسلام سے باہر رہ کر۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ سورہ قمر، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ کیوں پڑھی جاتی ہے عید کی نماز کے اندر، کیوں حکم دیا گیا؟ چلیے اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کیا صرف مرد عیدگاہ جا کر، جو ہماری عیدگاہیں ہیں، کیا صرف مرد عیدگاہ جا کر عید کی نماز ادا کریں گے یا عورتیں بھی عیدگاہ جا سکتی ہیں؟ عورتوں کو بھی جانا چاہیے یا صرف مردوں کو جانا چاہیے اور عورتوں کو محلوں کی مسجد میں نماز ادا کر لینا چاہیے جیسا کہ ہمارے یہاں رواج ہے؟ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ام عطیہ بہت ہی مشہور صحابیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بیان کرتی ہیں امرنا ان نخرج العواتق وذوات القدور والحیۃ یوم العیدین۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اللہ کے نبی یہ حکم دیا کرتے تھے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب بھی جائیں، چاہے وہ عید کی نماز ہو یا بقرعید کی نماز ہو، تو ہم اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر عیدگاہ جائیں۔ عورتوں کو یہ حکم ملتا تھا، عورتوں کو یہ حکم ملتا تھا کہ وہ عیدگاہ جا کر نماز کو ادا کریں، اور اتنا سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر جو عورتیں ایام ماہواری میں، حالت حیض میں، ان کو بھی حکم تھا کہ وہ بھی عیدگاہ جایا کریں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کیا کرنے کے لیے جائیں گی؟ ان کے اوپر تو روزہ بھی معاف، نماز بھی معاف، نماز تو وہ پڑھیں گی نہیں تو کس لیے جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں پر خطبے کے اندر دعا ہوگی تو وہ دعا میں شامل ہو جایا کریں، اور وہ مردوں کے ساتھ میں وہ بھی اپنے لیے دعا کیا کریں۔ نماز میں شامل نہیں ہو سکتی تو کم سے کم دعا کے اندر تو شامل ہو سکتی ہیں، دعا میں شامل ہو جایا کریں، لیکن نماز پڑھنے وہاں جائیں، عیدگاہ جائیں۔ کون؟ جو حالت حیض میں ہے، ایسی عورتیں۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جانے کا مسئلہ کتنا سخت ہے۔ ایک صحابی بیان، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، بخاری شریف کی روایت ہے، صحابیہ بیان کرتی ہیں ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی بڑی غریبی کا معاملہ ہے، ہم میں سے ہر کسی کے پاس میں اوڑھنی نہیں ہوتی، برقع نہیں ہوتا، چادر نہیں ہوتی، تو ہم کیسے جایا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے پاس میں 2 چادریں ہوں تو وہ اس عورت کو چادر دے دے جس کے پاس میں چادر نہیں ہے۔ لِتُلْبِسَ صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس عورت کو چادر دے دے جس کے پاس میں چادر نہیں ہے، لیکن لے کر ضرور اس کو عیدگاہ میں جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے، اور اتنا سخت حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی روایت دیکھیے، بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن میں نماز پڑھائی، بقرعید کے دن میں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میں آپ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد فرآ انہ لم یسمع النساء، آپ کو یہ لگا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچ پائی،
خطبہ دے دیا، مائک تو ہوتے نہیں تھے جو سب میں پہنچ جائے گی، بھیڑ ہے کافی. فرأى أنه لم يسمع النساء، آپ کو ایسا معلوم ہوا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی ہے. فآتاهن فذكرهن وأمرهن بالصدقة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے عورتوں کے پاس میں آئے اور وہاں پر آ کر پھر ان کو بھی خطبہ دیا، ان کو بھی سمجھایا، ان کے سامنے بھی اللہ کے قرآن کو رکھا اور ان کے سامنے صدقہ و خیرات کی بارے میں بتایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. حضرت بلال بیان کرتے ہیں جب عورتوں نے صدقے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو کسی عورت نے اپنے کانوں سے بالی نکال کر دے دی، کسی نے اپنے گلے سے سونے کا ہار نکال کر دے دیا، کسی نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن نکال کر دے دیے، اور اس طریقے سے عورتوں نے وہاں پر بہت زیادہ صدقہ کیا. یہ دونوں حدیثیں کیا بتا رہی ہیں؟ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز کہاں پڑھتی تھیں؟ عیدگاہ میں جا کر. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھ پائیں گی اگر حالت حیض میں ہونے کی وجہ سے، تو دعا میں تو شامل ہو جائیں گی. اور پھر آپ نے خطبہ دیا، آپ کو لگا میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پائی، تو پھر آپ وہاں سے عورتوں کے پاس آئے تو انہوں نے بھی پھر صدقہ و خیرات کیا اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر خطبہ دیا. یہ دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ نبی کے زمانے میں عورتیں عیدگاہ میں جا کے نماز ادا کرتی تھیں، محلے کی مسجدوں میں نہیں پڑھتی تھیں. یاد کر لیجیے، نبی کے زمانے میں مسجد تھی کہ نہیں؟ ارے مسجد نبوی تھی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے. لیکن جب عید کی نماز آتی تھی تو عیدگاہ میں جا کے پڑھا کرتے تھے، عیدگاہ جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو آپ چاہتے تو عورتوں سے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم لوگ عیدگاہ جا رہے ہیں اور تم جو محلے میں مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھ لینا. لیکن نبی نے نہیں کہا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ ہی میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے. محلے کی مسجدوں کے اندر الگ الگ جگہوں پر جو جماعتیں بنتی ہیں اور انہی میں ان کے امام بھی بنتے ہیں، کسی بھی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ثابت نہیں ہے. یاد کر لیجیے یہ بات. مجھے معلوم ہے ایک مرتبہ میں نے اسی طریقے کی بات کہی تھی. پورا رواج تھا، عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں رمضان کے مہینے میں. مجھے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی مسجدوں گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں. میں نے کہا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہے. مسجد کے لفظ آئے قرآن کریم کے اندر، مسجد کا لفظ، مسجد ہی میں اعتکاف ہے. میں نے بات اٹھائی کہ گھروں میں اعتکاف ہے ہی نہیں، پھر کیسے کر سکتی ہیں؟ شروع میں بڑا معاملہ ہوا، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیے جب لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی سنت تو یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرو ورنہ مت کرو. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسم جو ہمارے یہاں چلی تھی، پڑ گئی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے. آج میں یہ بات بھی یہاں سے اٹھا رہا ہوں کہ یہ جو رسم ہے یہ سنت نہیں ہے، یہ رسم نکل چکی ہے ہمارے یہاں. عورتوں کی مسجدوں میں نماز، میں نہیں جانتا کس نے شروع کیا ہے اس کو، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں یہ نبی کی سنت نہیں ہے. نبی کے زمانے میں عورتیں عیدگاہ ہی میں جا کے نماز پڑھتی تھیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ مجبوری ہے، ہمارے پاس میں جگہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ کتنی جگہ ہے اور جو جگہ ہے اس میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو ہم لوگ اس کا انتظام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. بھائی آپ اپنی یہ مسجد دیکھیں، پہلے 1 منزل تھی، پھر 2 ہوئی، پھر ضرورت پڑی تو 3 ہو گئی. بلڈنگیں بنتی گئی کہ نہیں؟ یہ منزل بنتی گئی کہ نہیں؟ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اس کو ہم لوگ بڑھاتے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت پڑتی گئی اور ہم لوگ اس کو بڑھاتے گئے اس ضرورت کو ختم کرنے کے لیے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ مجبوری ہے تو مجبوری تو پہلے ہم لوگوں کو بھی یہاں کی جگہ کم پڑ جایا کرتی تھی مسجد کے اندر، لیکن ہم لوگوں نے اس کو بڑھایا کہ نہیں؟ اس مجبوری کو ختم کیا کہ نہیں؟ تو آج عورتوں کے لیے عیدگاہ میں جگہ نکالنا، جگہ بنانا، کیوں اس مجبوری کو ختم نہیں کر سکتے؟ اس رسم کو کیوں اتنا زیادہ مضبوطی سے ہم لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو سنت نہیں ہے؟ سنت ہے عورتوں کا بھی عیدگاہ میں جانا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس چیز کی طرف ہم لوگوں کو دھیان دینے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. یہ ہمارے نئے لوگ
نئی جنریشن، یہ بچے، یہ تو یہی سمجھتے ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں، یہ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ مردوں کو وہاں پہ پڑھنا سنت ہے، عورتوں کو یہاں پہ پڑھنا سنت ہے۔ پوچھ لیجیے آپ کو، یہ سمجھتے ہوں گے عورتوں کو یہاں پہ پڑھنا سنت ہے، محلوں کی مسجدوں میں، الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اگر اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کریں گے تو یہ کہیں گے کہ مجبوری ہے، لیکن آپ یہ کہہ کے بچ نہیں سکتے، مجبوری ختم کی جاتی ہے، اور مجبوری کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو عورتوں کو عیدگاہ میں لے کر ایک چیز اور، عید کی نماز ختم ہوئی، عید کی نماز ختم ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عید مبارک ہو۔ ایک نے کہا عید مبارک ہو، دوسرے نے کہا عید مبارک ہو، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ صحابہ ایسے نہیں کہتے تھے عید مبارک، نہیں کہتے تھے، اور ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ صحابہ آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتے تھے عید کے دن تو عید مبارک نہیں کہتے تھے، کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہارے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، یہ کہا کرتے تھے، عید مبارک نہیں کہتے تھے صاحب۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا وہ گلے مل لیتے ہیں، اس کو عربی میں معانقہ کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں گلے۔ اس کے تعلق سے بھی حدیث آئی، طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا، صحابی جب آپس میں ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے تو مصافحہ کیا کرتے تھے، گلے نہیں ملتے تھے۔ تو کہا کہ گلے کب ملتے تھے؟ فرمایا جب ہم میں سے کوئی آدمی سفر سے لوٹ کے آتا تھا اور جب وہ ملاقات کرتا تھا سفر سے لوٹ کر آئے تو اس سے گلے مل سکتے ہیں، اور وہ بھی 3 بار نہیں، 1 بار، 3 بار نہیں، 1 بار۔ اگر کوئی سفر سے لوٹ کر آئے، عید کا مہینہ ہو، بقرعید کا مہینہ ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے میرا دوست، میرا بھائی، میرا کوئی آدمی اگر باہر سے لوٹ کر آیا ہے، سفر سے لوٹ کر آیا ہے، تو آپ اس سے 1 بار گلے مل سکتے ہیں، اس بات کی اجازت ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ عیدگاہ میں جو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگتے ہیں، کون کون سفر سے واپس آتا ہے؟ کون سفر میں جاتا ہے؟ کون سفر سے واپس آتا ہے؟ سب تو گھر پہ ہی ہوتے ہیں۔ تو عیدگاہ میں عید مبارک کہنا نہیں، اللہ ہمارے تمہارے اعمال کو قبول فرمائے، تقبل اللہ منا ومنکم، یہ کہنا چاہیے۔ اور مسافر تک اجازت ہے، گلے ملنے کی اجازت نہیں ہے، گلے جب مل سکتے ہیں جب سفر سے واپس ہو۔ ایک چیز اور دیکھ لیجیے، جانور کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ بڑے بڑے دھرندر بیٹھے ہوئے یہاں پر ماشاءاللہ، معلوم ہے بہت اچھے طریقے سے۔ جانور ذبح کرتے وقت پڑھیں کیا، یہ میں بتا دیتا ہوں۔ کیسے لٹانا ہے اس کو، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، جانور کا جو الٹا حصہ ہے، مطلب بائیں طرف کا جو حصہ ہے اس کو زمین کی طرف کرنا، اس کا دائیں حصہ اوپر کی طرف کرنا ہے۔ تو آپ لٹا لیں گے اس کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ کیا ہے، اتر دکن، ہاں، تو دکن کی طرف اس کا منہ ہو جائے گا، اتر کی طرف اس کے پیر ہو جائیں گے۔ اب جب چھری چلا رہے ہیں تو دیکھیے، سب سے چھوٹی اور سب سے آسان دعا تو یہی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو یاد ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر تھوڑا اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے تو اس کو قبول کر لے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کر کے آپ ذبح کر دیجئے۔ اگر یہ الفاظ یاد نہیں تو اتنا دل میں نیت کر لیجئے، اے اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے تو اسے قبول کر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کر آپ ذبح کر دیجئے۔ ورنہ ایک بڑی لمبی بھی دعا آئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللهم ھذا منک ولک اللهم تقبل من بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا اب اتنا لمبا تو ظاہر سی بات ہے کہ جلدی سے یاد ہو نہیں پائے گی، تو اتنا تو یاد ہو سکتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ سب۔ ایک بات اور سن لیجیے، یہ جو قربانی ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یادگار ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، سب کو یاد ہے، 20 بار 50 بار سنا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر جو پوائنٹ ہے،
جو نکات ہیں اس کی طرف اگر دھیان ہمارا چلا جائے، آپ غور کیجیے، میں قرآن کے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کے اندر جیسے بیان ہوا، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دیکھیے صرف یہ نہیں کہا اولاد عطا فرما، نیک اولاد، نیک کا لفظ بڑھا لو، اولاد تو مانگ ہی رہے ہو، نیک کا لفظ بڑھا لو، ورنہ بڑھاتے پہ کہو گے سنتی نہیں، مانتی نہیں، ارے تو آپ نے سننے والی مانگی کب تھی؟ آپ نے تو اولاد مانگی تھی، نیک مانگتے تب تو سنتی ہو۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق 86 سال کے۔ اللہ رب العالمین سے برابر دعا کر رہے ہیں، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، اب جب کھیلنے کودنے کی عمر ہوئی، بھاگنے دوڑنے کی عمر ہوئی، تقریباً 10-12 سال کے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو گئے، اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا، خواب دیکھ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے فوراً ہی سنا، جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ملایا فوراً کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اجازت دے دی کہ آپ مجھے ذبح کر دیجیے، آپ کو ذبح کرنے کا حکم ملا ہے۔ یہاں دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے، اور بیٹا کہہ رہا ہے اے میرے ابا جان۔ آج ہم لوگ پاپا ڈیڈی اور پتہ نہیں کیا کیا کہلواتے اپنے بچوں سے، ابا جان بہت پیارا لفظ ہے، اس کے اندر پیار اور محبت زیادہ ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، قرآن نے آگے بیان کیا فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر دونوں لوگ آئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور چھری کو لے کر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلانے لگے، آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے میرے بندے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جو اسماعیل کی جگہ پہ ذبح کر دیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسی سنت کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری دنیا والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، میرے پیارے بندے ابراہیم کے اوپر میری سلامتی ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، وہ بڑا ہی نیک بندہ تھا، انہ من عبادنا المؤمنین، ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ بھی میرا نیک بندہ تھا۔ آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیتوں کا کے حوالے سے میں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ 3 چیزیں دیکھ لیجیے یہاں پر، صرف 3 چیزیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا اگر چاہتا تو منع بھی کر سکتا تھا، لیکن فرما برداری دیکھیے اپنے باپ کی کتنی کی۔ جانتے ہو علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے بڑے فرما بردار تھے۔ آزر کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو آزر نے کہا میرے گھر سے نکل جا، وہ گھر سے نکل گئے، لڑے نہیں، کیوں نکل جاؤں، میں تمہارا بیٹا ہوں، تمہاری حصے، ہمیں حصہ چاہیے، مجھے پراپرٹی چاہیے، ہم ایسے کیسے نکل سکتے ہیں، پنچایت بلائیں گے، نہیں، باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ، اپنے باپ کا اتنا کہنا مانا کہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اپنے باپ کے فرما بردار تھے، تو اللہ نے جب ابراہیم کو اولاد دی اسماعیل، تو وہ اپنے باپ کی اتنی فرما بردار نکلی کہ باپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے کہنے سے اپنا گھر چھوڑ دیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم کے کہنے سے دنیا چھوڑنے پہ راضی ہو گئے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟
ابراہیم اپنے ماں باپ کے اتنے فرما بردار تھے کہ اپنے باپ کے کہنے سے گھر چھوڑ کے چلے گئے، باپ نے کہا چلے جاؤ۔ اس کے بدلے میں اللہ نے اتنی فرما بردار اولاد دی کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا تو یہ دنیا چھوڑنے پہ اسماعیل راضی ہو گیا۔ یعنی تم اپنے باپ کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو، تو اولاد تمہیں اللہ اتنی فرما بردار دے گا جو تم سے زیادہ فرما بردار دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اور ایک چیز اور دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھوڑ دیا تھا؟ مکہ میں، اللہ کے حکم سے کہا چھوڑاؤ، چھوڑائے۔ اب ذرا غور کرو، اپنے ماحول کو دیکھو، اگر کسی باپ نے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیا ویرانے میں، جنگل میں، کسی بڑے صحرا اور ریگستان میں چھوڑ دیا ہو ایسے ہی، اور وہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہے اپنی ماں سے پوچھے گا اپنے باپ کے بارے میں، اماں میرے ابو کون تھے؟ تو ماں کیا کرے گی؟ ماں کیا بتائے گی؟ تیرے ابو وہ تھے جس نے مجھے بھری جوانی میں چھوڑ دیا، تیرے ابو وہ تھے جب تو دودھ پیتا بچہ تھا تجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ ماں اتنی نفرت بھر دے گی باپ کے تعلق سے کہ وہ چھوٹا سا بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنے اس باپ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرے گا، اور ہمیشہ یہ سوچے گا کہ کبھی میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا دو ہاتھ کر لوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے۔ لیکن قربان جائیے، حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے ریگستان میں چھوڑ دیا جہاں پیڑ پودا اور پرندے تک نہیں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کتنے اچھے طریقے سے کی کہ وہی اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور ابراہیم جب ان سے ملنے آئے ان کے باپ، تو باپ نے صرف ایک بار کہا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کتنے اچھے طریقے سے تربیت کی ہوگی کہ وہی بیٹا جس کے باپ نے اس کے دودھ پیتے زمانے میں چھوڑ دیا تھا، اس کے باوجود ایک بار سننے ہی سے کہنے لگا کہ ہاں میں ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو سمجھ میں آیا؟ ماں کو اپنی اولادوں کو کس طریقے سے پالنا چاہیے، ماں کو اپنی اولادوں کی تربیت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ وہ باپ جو بچپنے میں چھوڑ کر چلا گیا، اس کے تعلق سے بھی ماں نے اتنے اچھے طریقے سے اپنے بچے کو پالا پوتا تربیت دی کہ وہی باپ جب دوبارہ کئی سال کے بعد آتا ہے اور ایک بار کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹا کہتا ہے کہ ہاں تم مجھے ذبح کر سکتے ہو، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہا اچھا تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے مرنے کے لیے، اور یہ اور وہ، جیسا کہ ہماری یہاں کما۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں قربانی کے اندر۔ سب میں دیکھیں قربانی ہے کیا؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن نے کہا فلما اسلما، جب دونوں لوگ اللہ کے فرما بردار ہو گئے، مطیع ہو گئے۔ اسلما اسلام کے معنی ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور قربانی کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف جانور ہی کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں، نہیں، کبھی بھی موقع آ جائے اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، یہ جذبہ انسان کے دل کے اندر آنا چاہیے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے کہ کس تقوی اور کس نیت کے ساتھ میں تم قربانی کر رہے ہو۔ حضرت صاحب ٹہل رہے اس کی رسی پکڑے ہوئے ہیں اور یہ پورے محلے کے اندر چکر لگائے جا رہا ہے، کیوں؟ لوگ پوچھیں گے تو بتاتے میں اچھا لگے گا کہ 1 لاکھ روپے کا بکرا لائے، 50,000 کا بکرا لے کر آئے، لوگ پوچھیں گے، ایڈورٹائز ہو رہا ہے۔ یہ نیت نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ نہیں چاہیے۔ ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ سب لوگ روزے رہتے ہیں، کھانے پینے کی تو کسی کو ضرورت ہے نہیں ہے۔ ایک دیکھیے قربانی کے تعلق سے ایک بات اور بتاؤں، قربانی کے تعلق سے 3 حدیثیں بڑی مشہور ہیں، 3 حدیثیں بڑی مشہور ہیں قربانی کے تعلق سے، جو بالکل صحیح نہیں ہے، اور مشہور بہت ہے، ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہوگا۔ تینوں کون سی حدیث ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ یہ پہلی حدیث جو مشہور بہت ہے لیکن صحیح نہیں ہے، یہ دھیان رکھنا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ
قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. کہ اللہ کے نبی ہم اگر قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. مشہور کتنی ہے؟ مشہور ہے نا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی. لیکن یہ حدیث بالکل بھی صحیح نہیں جی، صحیح نہیں ہے یہ حدیث. ہر بال کے بدلے نیکی نہیں ملتی ہے، نیت کے بدلے نیکی ملتی ہے، تقوی کے بدلے میں نیکی ملتی ہے. آپ کا ارادہ دکھانے کا ہو، ریاکاری کا ہو، نیت آپ کو نیکی نہیں ملے گی. یہ حدیث غلط ہے، صحیح نہیں ہے یہ حدیث. تو پہلی حدیث مشہور بہت ہے لیکن صحیح نہیں ہے. کون سی؟ کہ ہر بال کے بدلے نیکی، غلط ہے. دوسری حدیث جو مشہور بہت ہے لیکن صحیح نہیں ہے، کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. یہ بھی حدیث بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے. ما عمل ابن آدم عملا احب الی اللہ من احراق الدم، کہ خون بہانے سے زیادہ اللہ رب العالمین کو کوئی عمل قربانی کے دن پسند نہیں ہے. یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. بیان بہت کی جاتی ہے، مشہور بہت ہے لیکن صحیح نہیں. اور ایک اور جو اس سے بھی زیادہ مشہور ہے حدیث، کون سی؟ جو بالکل یہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے. فرمایا عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، قربانی کے جانور کو خوب موٹا تازہ کر لو، یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے. جب تم پل صراط پار کرو گے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسی پر تو بیٹھ کر ہم قربانی کے جانور ہی پر بیٹھ کر تو پل کو پار کریں گے. یہ بالکل ہی واہیات اور ایک دم غلط بات ہے. حدیث سے اس کا کوئی میل جول نہیں ہے اور یہ بالکل غلط ہے. یہ حدیث نہیں ہے، صرف بیان کیا جاتا ہے، حدیث کہہ کر اس کو بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ غلط ہے. تو یہ تین چیزیں کہ ہر بال کے بدلے نیکی، خون بہانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ پل صراط سے ہماری سواری بنے گی. یہ تینوں حدیثیں، نام ان کا ضرور حدیث کہا جاتا ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیجیے اپنے. اور ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں. یہ سب کیا ہے، کچھ ہمارے بزرگ بھی ہیں تو انٹرنیٹ چلاتے ہیں، فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ قربانی کے فوٹو اور قربانی کی ویڈیو بہت سارے لوگ کھینچ لیتے ہیں، کھینچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو نیٹ پر شیئر نہ کریں. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کسی نے ویڈیو بنا لی، پھر اس کو اس نے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، فیس بک پر اپنی آئی ڈی سے ڈال دیا. اس طریقے کی چیزوں سے اگر بچیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ قربانی کی تمام چیزوں کو فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا نیٹ پر ویڈیو کو، اس کے فوٹوؤں کو اس پہ اپلوڈ نہ کریں، شیئر نہ کریں، اس پہ پوسٹ نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا موبائل میں، لوگوں نے 3-4 دن پہلے ہی سے تیاری شروع کر دی ہے. ایک صاحب نے مجھے میسج لکھ کر بھیجا، موبائل پر لکھا ہوا تھا کہ بقرعید والے دن نہ 3G نہ 4G، صرف کلیجی. نہیں سمجھا؟ بقرعید والے دن نہ 3G نہ 4G، صرف کلیجی. ایسے چیزیں آنے لگی ہیں نیٹ پر. تو میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس طریقے کی چیزیں شیئر نہ کریں تو حالات کے حساب سے بھی وہ بہت بہتر رہے گا. اور باقی کئی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی، بہت ساری چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ آتی رہیں گی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.